خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہو سے تحریر ہونے والی داستان پارٹ 4۔ شام غریباں۔ کربلا میں شام نے اپنے پر پھیلا دیے۔ سورج نے فرتے خوف سے مغرب کی وادیوں میں اپنا منہ چھپا لیا۔ آسمان کی آنکھیں خون کے آنسوؤں سے بھر گئیں۔ خاندان رسول ہاشمی کے ایک ایک فرد کو قتل کرنے کے بعد یزیدیوں کا کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوا، انتقام کی آگ سرد نہ ہوئی۔ امام حسین اور ان کے جانثار رفقا کی لاشوں پر گھوڑے دوڑانے لگے۔ گھوڑوں کی ٹاپ سے شہزادگان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک جسموں کو روندا گیا۔ یہ نازک جسم پہلے ہی تیغ و تیر سے چھلنی ہو چکے تھے۔ پھر خانوادہ اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ سکینہ تماچے کھا چکی تو خیموں کا سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ اپنے پیغمبر کے گھرانے کی برہنہ سر بیبیوں کو قیدی بنایا گیا۔ بیمار کربلا زین العابدین بھی قیدی بن گئے۔ شہدائے کربلا کے سروں کو کاٹ کر نیزوں پر چڑھا لیا گیا اور اسیران کربلا کا قافلہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قیادت میں شہیدوں کے سروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ شام کے سائے کچھ اور بھی گہرے ہو گئے۔ بیویوں کی برہنہ سروں کو رات نے اپنے سایہ آنچل سے ڈھانپ دیا۔ ابھی اس قافلے کی قیادت بیمار کربلا حضرت زین العابدین کر رہے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 13-14 برس کے قریب تھی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خواتین کی دیکھ بھال کرتیں کہ کوئی بچہ قافلے سے بچھڑ نہ جائے، کسی بیوی کے سر سے دوپٹہ لڑک نہ جائے۔ عیسائی راہب کا اظہار عقیدت۔ اسیران کربلا کا قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ راستے میں رات ہو گئی۔ چنانچہ فاتحین کربلا نے پڑاؤ کا فیصلہ کیا۔ پڑاؤ کی جگہ کے قریب ہی ایک گرجا گھر تھا۔ اس گرجے میں ایک ضعیف العمر عیسائی راہب رہتا تھا۔ بڑا پرہیزگار اور متقی راہب تھا، عبادت گزار بھی تھا اور خدا ترس بھی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ قافلے والے اپنے پیغمبر کے نواسے اور اس کے اصحاب کو قتل کرنے کے بعد ان کے سر لے کر یزید کے پاس جا رہے ہیں، تو اس نے قافلے کے یزیدی امیر سے کہا، میں تمہیں 10,000 دینار دوں گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ آج کی رات تمہارے پیغمبر کے نواسے کا سر میرے پاس رہے گا۔ اس کے لیے تم پڑاؤ ہمارے پاس کرو، تمہاری خدمت بھی کروں گا اور تمہیں عزت کے ساتھ روانہ کروں گا۔ یزیدی امیر دنیا دار شخص تھا، حرص دنیا کا طالب۔ اس نے راہب کی شرط مان لی اور حسین کا سر اس راہب کے حوالے کر دیا۔ راہب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر اندر چلا گیا۔ راہب نے نیزے پر سے سر انور کو اتارا، اس کو خوشبودار پانی سے دھویا، اسے صاف کیا اور خوشبو لگائی، خوبصورت غلاف میں رکھا اور اس کے پاس بیٹھ گیا۔ رات بھر چہرہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت میں مصروف رہا۔ وہ راہب بیان کرتا ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر پڑا ہے اور اس سر سے نوری شعاعیں اٹھ کر عرش معلیٰ تک جا رہی ہیں۔ نور کا ہالہ سر اقدس کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس نے یہ کیفیت دیکھی تو ساری رات قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آنسو بہاتا رہا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام اور توقیر کا اسے یہ صلہ ملا کہ صبح جب باہر نکلا، رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ اس نے کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف وہ شقی القلب ابن سعد کے سپاہی تھے کہ بے ادبی کا ارتکاب کر کے دولت ایمان سے محروم ہو گئے، اور ایک یہ راہب تھا کہ حسین کے سر کی عزت کرنے کے صدقے میں اس کا دامن ایمان کی نعمت سے بھر دیا گیا۔ ایک قاتل کی بیوی کی گواہی۔ روایت میں ہے کہ ابن سعد نے امام علی مقام کے سر اقدس کو خولی کے ہاتھ ابن زیاد کے دربار میں بھیجا۔ جب خولی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس لے کر کوفہ میں پہنچا تو قصر امارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ سر انور کو اپنے گھر لے آیا اور ایک برتن سے سر انور کو ڈھانپ دیا۔ اس کی بیوی نواش سخت ناراض ہوئی کہ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کا سر لے کر آیا ہے۔ چنانچہ وہ اس جگہ آ بیٹھی جہاں امام علی مقام کا سر اقدس رکھا تھا۔ وہ روایت کرتی ہے، خدا کی قسم
میں نے دیکھا کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے تھے۔ دربار یزید میں ابن زیاد کی کسر امارت کے بعد اسیران کربلا کا یہ قافلہ جب دمشق میں یزید کے دربار میں پہنچا تو وہ بدبخت اس وقت مسند شاہی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس بدبخت نے امام علی مقام کی درندان اس بدبخت نے امام علی مقام کی دندان مبارک پر اپنی چھری ماری اور اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ آج ہم نے بدر میں اپنے مقتولین کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس بدبخت نے اپنے اندر چھپے ہوئے کفر کو ظاہر کر دیا۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی اس قسم کے واقعات پیش آئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر دربار یزید میں موجود ایک صحابی اٹھا اور یزید کو اس حرکت سے باز رکھنے کی کوشش فرمائی۔ خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لبوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ دربار میں کیسر روم کا سفیر جو ایک عیسائی تھا بھی مسند نشین تھا۔ اس نے یزید کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم بدبخت اور بے ایمان ہو، تم نے اپنے پیغمبر کے نواسے کو شہید کر کے اس کا سر تن سے جدا کر دیا ہے، اور اب اپنی چھری سے اس مقدس سر کی بے حرمتی کر رہے ہو۔ میں مذہباً عیسائی ہوں۔ ایک علاقے میں ہمارے پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے پاؤں کے کھرپے ہیں، ہم نے انہیں محفوظ کر لیا ہے۔ خدا کی قسم، ایک مدت گزر جانے کے بعد بھی ہم اس سواری کے نیل کی عزت کرتے ہیں۔ جس طرح تم اپنے کعبہ کی عزت کرتے ہو، ہم اپنے نبی کی سواری کے قدموں کا یہ احترام کرتے ہیں۔ ہر سال اس نیل کی زیارت کرتے ہیں، اس کا ادب کرتے ہیں۔ بدبختو، تم اپنے پیغمبر کے شہزادے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ لعنت ہے تمہارے عمل اور کردار پر۔ یزید سمجھ رہا تھا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کر کے اس نے بہت بڑا معرکہ سر کر لیا ہے۔ اب اس کے جبر مسلسل کے سامنے کوئی دیوار بن کر کھڑا نہ ہوگا۔ اب دین کی تحریف میں وہ آزاد ہوگا، لیکن اس بدبخت کو یہ معلوم نہ تھا کہ یزیدیت جیت کر بھی ہار گئی اور حسینیت بظاہر ہار کر بھی جیت گئی۔ ابن زیاد کا انجام۔ مختار ثقفی کے لشکر کے سپہ سالار نے ابن زیاد کا سر قلم کیا اور اسے نیزے پر چڑھا کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا۔ بدبخت ابن زیاد کا سر مختار ثقفی کے سامنے رکھا تھا۔ ایک سام کہیں سے نمودار ہوا اور وہ مقتولین کے سروں کو سونگھتا رہا۔ جب ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا تو اس کے منہ میں داخل ہوتا اور ناک کی نتنوں سے باہر آتا، اور یہ عمل اس نے کئی بار دہرایا، گویا زبان حال سے کہہ رہا تھا، یزیدیو، تمہارے چہرے پر لعنت بھیجتا ہوں۔ ابن زیاد قتل ہوا، یزید برباد ہوا، لیکن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہیں، اور قیامت تک حسین زندہ رہے گا۔ یزید مر گیا، آج کوئی یزید کا نام بھی نہیں لیتا۔ کربلا میں آج حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی زندہ ہے، جبکہ دمشق میں یزید کی قبر بھی مردہ ہے۔ وہاں ہر حال لعنت برس رہی ہے، لیکن ساری دنیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر صلاۃ و سلام کے پھول نچھاور کر رہی ہے۔ دی اینڈ۔ اس طرح کے مزید واقعات سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔